قربانی کی ابتدا حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ان دو بیٹوں سے ہوئی جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا۔ ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تو نسل انسانیت کی جو ابتدا ہوئی اس میں یہ ہوتا تھا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک حمل سے ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے اور دوسرے حمل سے بھی ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے۔ پہلے حمل کے بیٹے کا دوسرے حمل کی بیٹی کے ساتھ اور پہلے حمل کی بیٹی کا دوسرے حمل کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ یہ اصول تھا۔ تو جب حابیل پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اقلیمہ، اور قابیل جب پیدا ہوا تو اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا لیودا۔ اب لیودا جو ہے یہ حسن و جمال میں اقلیمہ سے بڑھ کر تھی، تو قابیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں نے لیودا سے شادی کرنی ہے، جو کہ اصول کے خلاف تھی۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ارشاد فرمایا کہ لیودا چونکہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا رشتے میں تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہوگا۔ تو اس پر قابیل نے اعتراض کیا کہ یہ اصول تو آپ نے اپنے پاس سے وضع کیا ہے، اللہ کا حکم تو نہیں ہے، تو لہٰذا میں نے اسی سے شادی کرنی ہے۔ اس پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں کو کہا کہ تم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو۔ تو حابیل نے ایک بکری اور قابیل نے کچھ گندم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پر پیش کی۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی تھی اور جس قربانی کو قبول کرتی تھی آگ اس کو کھا جاتی تھی۔ جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں رکھی تو آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی جو بکری تھی جو قربانی کے لیے انہوں نے پیش کی تھی اس کو کھا گئی۔ تو ان کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور قابیل کی قربانی جو گندم کی صورت میں اس نے پیش کی تھی وہ رد کر دی گئی۔ اس پر اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اسی سے قبول کرتا ہے کہ جو متقی ہوتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تیری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تجھ سے بدلہ نہیں لوں گا، میں نہیں کوشش کروں گا کہ میں تجھے قتل کروں۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ پڑھ کر سنائیں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ جب ان دونوں نے قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوگی اور دوسری کی رد ہو گئی۔ تو جب رد ہوگی تو اس نے کیا کہا؟ قال لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل الله من المتقین۔ جب اس نے کہا نا میں تجھے قتل کروں گا تو آگے سے حابیل نے یہ جواب دیا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقی سے ہی قربانی قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میرے دل میں خوف خدا ہے، اس رب جو عالمین کا رب ہے میں اس سے ڈرتا ہوں، لہٰذا میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ تو یہ قربانی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ یہاں پر ایک بات آپ سے عرض کروں
ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ حابیل اور قابیل یہ دو ملتے جلتے نام ہیں، تو یہ کیسے یاد رہے گا کہ حابیل نے قابیل کو قتل کیا یا قابیل نے حابیل کو قتل کیا؟ بلکہ آپ بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے کہ حابیل اور قابیل، اور ان میں سے کس نے کس کو قتل کیا۔ تو اس کو میں ایک آپ کو اس کی نشانی بتاتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ سے آپ کو یہ اشتباہ نہیں ہوگا کہ کس نے کس کو قتل کیا تھا۔ تو ایک کا نام ہے حابیل، دوسرے کا کیا نام ہے؟ قابیل۔ تو قابیل قاتل، قابیل قاتل، تو یہ یاد رکھ لیں۔ تو اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ قابیل نے کس کو قتل کیا تھا؟ حابیل کو قتل کیا تھا، ورنہ یہ بندہ بھول جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا یا قابیل نے حابیل کو۔ تو قابیل قاتل، تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حسد تھی۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور پھر جو عشق مجازی کی تباہ کاریاں اور حسد اور اس کے جو نقصانات ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم کبھی عرض کریں گے، لیکن ہمارا ٹاپک ابھی قربانی ہے۔ قربانی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے کی قربانی، وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک اس کو علامت کے طور پر، ان کی یادگار کے طور پر باقی رکھا گیا، اور خاص طور پر امت محمدیہ پر اس کو واجب قرار دے دیا گیا شرائط کے پائے جانے کی صورت میں۔ قربانی مسلمان عاقل بالغ مقیم صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ مسلمان عاقل یعنی مجنون پاگل نہ ہو، بالغ یعنی بچے پر قربانی واجب نہیں ہے، مقیم یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر اسے کہتے ہیں کہ جو 92 کلومیٹرز کے ارادے سے اپنے شہر سے نکل کر دوسرے شہر جانے کا ارادہ کرے، یعنی دوسرا شہر اتنا دور ہو کہ وہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور ہو، تو اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد مطلوبہ شہر کی حدود تک داخل ہونے تک یہ مسافر ہوگا، اور وہاں پہنچنے کے بعد اگر اس نے 15 دن سے کم کی نیت کی ہے تو یہ مسافر ہی رہے گا اور نماز بھی قصر پڑے گا۔ تو جو مسافر ہوگا اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ واجب نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے کر دی تو اسے ثواب ملے گا، ورنہ اگر نہیں کی تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب کے حوالے سے زکوٰۃ کے عنوان پر ہم نے کچھ تفصیل آپ کے گوش گزار کی تھی، لیکن یاد رکھیں کہ اس میں ڈفرینس ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کے مسائل میں نصاب یا صاحب نصاب ہونا کسے کہتے ہیں، اس کو یہ توجہ سے سنیے گا۔ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کی رقم یا اتنا سامان اس کے پاس موجود ہو۔ نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر رقم یا اتنا مال تجارت یا اتنا ایسا سامان جو اس کے حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو۔ لیکن یاد رکھیں کہ زکوٰۃ میں مال نامی ہونا شرط ہے، لیکن قربانی واجب ہونے کے لیے مال نامی کا ہونا شرط نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ میں مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس پر حولان حول یعنی سال گزرنا بھی ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے 10، 11 اور 12 ذوالحجۃ الحرام کا یہ ٹائم پیریڈ ہے۔ اس ٹائم میں اگر کوئی بندہ
اتنے مال یا اتنے سامان کا مالک ہے کہ جو اس کے حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے، تو اس کا قرض وغیرہ نکال کر اگر اتنی رقم اس کے پاس یا اتنا مال یا اتنا سامان اس کے پاس بچتا ہے تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہوا کرتی ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، عام طور پر لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں، یا کئی تو ایسے جو پوچھتے بھی نہیں ہیں، بس وہ اپنے ہی طریقہ کار پر صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے یا سالوں سے، تو وہ اسی پر عمل کر رہے ہیں اور وہ پوچھنے کی بھی تکلیف گوارا نہیں کرتے، اور پھر نتیجتاً ہماری قربانیاں بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہیں۔ وہ ضائع کیسے ہو جاتی ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھر کے 5 افراد ہیں، ان 5 میں سے اگر 4 پر قربانی واجب ہے تو ہم ایک بکرا لیتے ہیں اور سب کی طرف سے قربانی کر لیتے ہیں۔ اس طرح کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ جس کی طرف سے قربانی کرنا ہے اس کو نامینیٹ کر کے اس کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر اس پر واجب ہے تو پھر اس کا واجب اتر جائے گا، اور اگر ہم نے کسی پر واجب تھی اس کی قربانی نہیں کی اور کسی اور کی طرف سے کر لی تو اس طرح بھی ہمارا واجب نہیں ہوگا، اترے گا، یا ہمارا واجب ادا نہیں ہوگا تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ اس کا طریقہ کار ایک مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں تو آپ اپنے پاس گھر جا کر ایک کاغذ اور پینسل لیں، کاغذ اور پینسل لیں، اور آپ کے گھر میں جتنے بھی بالغ افراد ہیں، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی زوجہ ہیں، یا گھر میں جو افراد بالغ آپ کے رہتے ہیں، وہ سب اپنے اپنے ہاتھ میں ایک کاغذ اور پینسل لے لیں اور وہ لکھیں کہ میرے ملک میں کیا کیا چیز ہے جو میری ہے۔ اب یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد غور کریں کہ ان میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو میری حاجت اصلیہ میں آتی ہیں، یعنی جن کے بغیر میرے زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں، گاڑی ہوتی ہے، موبائل ہوتا ہے، اسی طرح ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں ان کو اس میں سے مائنس کر دیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں دیکھیں کہ اس کی مالیت کتنی بنتی ہے۔ اب وہ جتنی مالیت بنتی ہے اب اس پر غور کریں کہ کیا میں نے کوئی قرض دینا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جب میں نے اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو وہ بھی اس میں پلس کریں۔ اب ٹوٹل رقم میں سے جو ہم نے قرض ادا کرنا ہے وہ مائنس کر دیں، باقی رہ جانے والی رقم اگر اتنی ہے کہ اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے تو مجھ پر قربانی واجب ہے، ادروائز نہیں۔ یہ میں نے انتہائی آسان طریقہ آپ کو بتایا ہے، اور اس طریقہ کار کے مطابق انشاءاللہ آپ قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی ہوگی۔ ورنہ گھر کے جتنے افراد ہیں، بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ گھر کے افراد میں سے ایک بندے پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ سارے اخراجات اپنے گھر کے چلاتا ہے، گھر والے جو ہے وہ بس اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گھر میں موجود بالغ افراد کی ملک میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ قربانی کا معاملہ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا ہے کہ زکوٰۃ سے مختلف ہے، زکوٰۃ کے اندر تو مختلف نصاب ہوتے ہیں، بعض وقت انہیں جمع کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس طرف جائیں گے نہیں ورنہ آپ ڈبل مائنڈڈ ہو جائیں گے۔ ہم اب قربانی کو فوکس کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ اور قربانی کے مسائل میں ڈفرینس ہے، فرق ہے، اس فرق کو سمجھیے گا ذرا۔ کہ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں ہماری زوجہ ہیں، ان کے پاس سونا زیورات کی صورت میں موجود ہے، اگر ان کے پاس 2 تولے یا 3 تولے یا بالفرض 1 تولہ بھی سونا ہے تو اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر بلکہ اس سے زیادہ بنتی ہے، تو اب ان پر قربانی واجب ہے۔ جبکہ اگر کسی کے پاس خالی سونا ہے اور وہ 7.5 تولے سونے سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے حاجت اصلیہ کے علاوہ وہ چیزیں جو ہمارے یوز میں نہیں ہیں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں 6 کمرے ہیں، کتنے؟
6 کمرے ہیں، ان میں 4 کمرے ہمارے یوز میں ہیں اور 2 کمرے بالکل مقفل ہیں، یعنی ان کو تالا لگا ہوا ہے، وہ بالکل استعمال نہیں ہوتے۔ تو جب ہم قربانی کا حساب کتاب کرنے بیٹھیں تو ان 2 کمروں کی مالیت بھی اس میں شمار کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ہم نے ایک پلاٹ لے رکھا ہے، وہ پلاٹ ہم نے بیچنے کی نیت سے لیا ہے یا ویسے ہی لیا ہے، لیکن وہ ہماری حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، فاضل ہے، تو اس کی قیمت بھی اس میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے ہر وہ شے جو ہمارے حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، ہم نے ایک مکان ہے کرائے پر چڑھایا ہوا ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہونے کے حوالے سے اس میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ چند ایک ضروری موٹی موٹی چیزیں ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ تو اس تناظر میں دیکھ لیں کہ ہمارے گھر کے کتنے افراد ہیں اور کن کن پر قربانی واجب ہے، تو اس حساب سے قربانی کو ارینجمنٹ اس کا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بکرا جو ہے یہ ایک بندے کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ اگر ہم نے بکرا ایک سے زیادہ لوگوں کی طرف منسوب کر کے قربانی کی تو دونوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گائے کی قربانی میں اگر 7 سے زیادہ لوگ شامل ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک بات کی توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار قربانی ہی کرنی کیوں ضروری ہے، قربانی ہی کرنی کیوں ضروری ہے۔ یہ ضروری اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ تو یہ وانحر کا جو صیغہ ہے نا، امر کا صیغہ ہے، اور اسی میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم قربانی کریں۔ اور عید والے دن جانور کا خون بہانا یعنی قربانی کے افضل سے زیادہ افضل اور کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ قربانی جانور ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، کسی غریب کو اس کے پیسے دے دو، تو وہ بیچارے تھوڑا احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں عام طور پر، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جو بھی حکم دیا گیا ہے اس کے اندر ہزار ہاں حکمتیں ہیں جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ اس طرح کی لوگ جو ہے نا اپنی عقلی دلیلیں دیتے ہیں، یار یہ پیسے دے دوں کسی کو۔ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، قربانی کے موقع پر 4 کھرب کے قریب 4 کھرب روپے کا بزنس، اینیمل بزنس یا مویشیوں کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ تقریباً 4 کھرب روپے کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ 23 ارب روپے وہ لوگ کماتے ہیں جو جانور کاٹتے ہیں، کسائی جنہیں کساب ہم کہتے ہیں۔ 3 ارب کے قریب جانوروں کی ترسیل کا کام کرنے والے، یعنی گاڑیوں پہ جانور کو منتقل کرنے والے، یہ لوگ کماتے ہیں۔ اور اربوں روپے وہ لوگ کماتے ہیں جو جانور کے چارے کا اہتمام کرتے ہیں، جانوروں کا چارہ بناتے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ جو جانور کا چارہ فروخت کر رہا ہے وہ غریب ہے یا امیر؟ بولیں، وہ غریب ہے یا امیر؟ تو اربوں روپے کا بزنس اور اربوں روپے کا کام ایسے لوگوں کو ملتا ہے جو غریب ہیں، جانور کا چارہ بیچ رہے ہیں، گاڑی پہ جانور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اربوں کھربوں روپے کا بزنس ہوتا ہے چمڑے کا، پھر ایسا جانور جو صحیح پلا ہوا صحت مند فربا جانور ہے۔ سارا سال میں اور آپ ایسے جانور کا گوشت کھانے سے محروم رہتے ہیں، اگرچہ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن اتنا صحت مند جانور ہمیں کھانے کو نہیں ملتا۔ قربانی کے دنوں میں اتنا صحت مند جانور جو صحیح ناز و نام کے ساتھ پالا جاتا ہے، پھر اسے بڑی پیار سے محبت سے ذبح کیا جاتا ہے، ایسے جانور کا گوشت نہ صرف ہمیں بلکہ غریبوں کو کھانے کا موقع ملتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ غریبوں کی مدد ہے یہ نہیں ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں جو میں اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جب اس طرح کی بات آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فوقیت دینی چاہیے اور سر تسلیم اس کے آگے خم کرنا چاہیے اور اس حکم کو ماننا چاہیے، نہ کہ عقل کے گھوڑے دوڑانے چاہیے کہ نہیں جی یہ جانور نہ ذبح کریں، کسی غریب کو پیسے دے دیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی کے اوپر قربانی واجب ہے اور اس نے وہ یہ پیسے کسی اگر غریب کو دے دیے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، وہ گناہگار ہوگا۔ تو لہٰذا قربانی کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ جب قربانی ہو تو تم اپنی قربانی کے پاس موجود ہوا کرو
کیونکہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ قربانی کرنے والے کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس کا اتنا ثواب ہے، بس اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔